من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. میرے عزیز بچوں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ حضرات کی نصیحت کر سکیں، بلکہ خدا کی قسم میں خود نصیحت کا ہوں، جو کہ حکم ہے ہمارے اکابرین میں سے ہیں حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب، ان کے حکم پر میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھ رہا ہوں۔ اللہ ہماری زبان سے ان کی توجہ کی برکت سے وہ بات نکلوا دے جو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے بڑے فرمایا کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آدمی دو چیزوں سے بنتا ہے۔ آدمی دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک ہے اس کی اپنی محنت، ایک ہے اس کی اپنی محنت، اور دوسرا ہے شوق، وقت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے وقتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہنا، اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہنا۔ اب یہ بچہ آج کا بچہ ہے، کل کا بڑا ہوگا، آج کا بچہ ہے، کل کا بڑا ہوگا۔ اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں قرآن مقدس کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے۔ خدا کی قسم کسی بچے کے ہاتھ میں جب قرآن دیکھتا ہوں، اور جب کوئی آدمی ڈاکٹری پاس کر کے آتا ہے، ڈاکٹر بن کر کے آتا ہے، انجینئر بن کر کے آتا ہے، کسی کی نوکری مکمل ہو جاتی ہے، کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے، اور ایک وہ بچہ جو گھر سے نکلتا ہے کہ میں قرآن شروع کرنے جا رہا ہوں، میں خدا کی قسم بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی دکھاوے کے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں
اللہ کی قسم اس آدمی کے ڈاکٹر بن جانے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی ایک بچے کے قرآن پڑھنے پر ہوتی ہے. یہ بات آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد، آپ کے باپ کا نام اسماعیل، ان کے ابا کا نام ابراہیم، ان کے ابا کا نام مغیرہ، ان کے ابا کا نام ہے برتسبا. میں ایسا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا کرتا ہے، اس لیے یہ بات بتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے علماء کے امام ہوں گے. قیامت کے دن محدثین کے امام ہوں گے، اور ان کے پردادا پردیسبا جہنم میں جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو؟ یہ کبھی اپنے زمانے میں بادشاہ کے بڑے لوگوں میں ہوا کرتے تھے. خسرو پرویز ایران کا ایرانی حکومت میں بڑے عہدیدار تھے، پردیسبا ان کے پردادا وغیرہ. یہ بیچارے ایمان قبول نہیں کر سکے، اللہ رسول کو نہیں پہچان سکے. اتنی بڑی حکومت پر اتنا بڑا عہدہ حاصل کر کے یہ جہنم میں چلے گئے. اور محمد بن اسماعیل 11 سال کی عمر میں حدیث سیکھنے کے لیے لمبا لمبا سفر کرتے ہیں. کیا عمر ہے؟ 11 سال. آپ میں 11 سال کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ 11 سال کی عمر میں حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے. اس زمانے کے بڑے محدث حدیث پڑھا رہے تھے. انہوں نے ٹوک دیا، حضرت ہم کو لگ رہا ہے یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. عمر کیا ہے؟ اس کو کہہ رہے ہیں ادب کے ساتھ، حضرت ہم کو لگ رہا ہے یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو علم میں لگایا، اپنے آپ کو سیکھنے میں لگایا، علوم نبوت حاصل کرنے میں لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استادوں کے دل میں بیٹھایا. اس بنیاد پر، علم کی بنیاد پر. قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگر تم چاہتے ہو کہ تم بڑے بن جاؤ تو اللہ نے جو درجات بڑھانے کا اور بنانے کا راستہ رکھا ہے وہ علم کو رکھا ہے. علم. اب میں اصل بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم بڑے بنے، اگر آپ کی تمنا ہے کہ بہترین عالم بنے اور بہترین انسان بنے، تو آپ اس کو ہماری گزارش سمجھیے یا ہمارا حکم سمجھیے. ہم ہاتھ جوڑ کے بچوں سے کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو کچھ بنا دے اور ہم کچھ بن جائیں، کہ ہم بھی آنے والے وقت میں آفتاب اور مہتاب کی طریقے سے جہان میں چمکیں، تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا. اگر آپ لوگ کریں گے تو پھر میں آپ کے سامنے رکھوں. بولو آپ لوگ کریں گے وہ کام؟ تو میں کہوں گا کریں گے آپ لوگ. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو موبائل سے دور، قسم کھا کے یہ موبائل بننے نہیں بلکہ جتنے آپ بنے ہیں یہ آپ کو بگاڑ دیں گے. جتنے آپ بنے ہیں آپ کو بگاڑ دیں گے. اللہ ہمیں آپ فرما دے میرے عزیزو. جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ تمہارے پاس کئی بیٹیاں ہیں اور مال تمہارے پاس بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے، میں تمہارے لیے بیت المال کا دروازہ کھول دیتا ہوں، یعنی اتنا وظیفہ طے کر دیتا ہوں آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا.
میں قربان جاؤں قیامت تک کے انسانوں کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھا دیا. امیر المومنین میرے آقا نے کہا ہے، میرے آقا کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی سورہ واقعہ پڑھ کر سوئے گا اللہ اس کے گھر میں فاقہ نہیں لائے گا. یعنی اس کے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے گھر کا چولہا نہیں جائے، اس پر غربت نہیں آئے گی، وہ پریشان نہیں ہوگا. امیر المومنین میری ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد ہے اور میری تمام بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھ کر کے سوتی ہیں. ہم کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا نے مجھے دین دنیا دونوں کی بھلائی عطا کر دی. دین دنیا دونوں کی بھلائی عطا کر دی ہے. میری ساری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھ کر کے سوتی ہیں. میں قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، آپ کے اساتذہ نے آپ پر جو محنت کی ہے صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی دنیا بھی بن جائے اور آپ کی آخرت بھی بن جائے. یہ محنت ہے علم دین. اس لیے قرآن پڑھ کر کے سونا اور موبائل سے اپنے آپ کو دور کرنا. اس وقت میں اگر دیکھنا ہو کہ کون بچہ با ادب ہے اور کون بچہ بے ادب ہے، سب سے بڑا بے ادب بچہ وہ ہے کہ اس کا بڑا اس کے سامنے ہو اور یہ موبائل دیکھتا ہے. اس سے بڑی بے ادبی کوئی نہیں. اس سے بڑی بے ادبی با ادب بانسی بے ادب. اپنے آپ کو موبائل سے دور. یہ موبائل اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھا دے، یہ ہماری دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے اور یہ ہماری آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے. میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں جو کہتے ہیں میں تو موبائل کی تقریر سنا کرتا ہوں، میں نے کہا موبائل کی تقریر سے آپ کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، کان کی لذت ہے، دل کی لذت نہیں ہے. دل کی لذت تو صحبت ہے. دل کی لذت اللہ والوں کی صحبت ہے، بزرگوں کی صحبت ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے کچھ حاصل کرنا ہے. موبائل سے ہدایت نہیں ملتی ہے. یہ کان کی لذت ہے، اچھی نعت سننے کو مل گیا سن لیا، اچھی تقریر سننے کو مل گئی سن لیا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہوٹلوں میں وہ آدمی جو بیٹھ کے تقریر سن رہا ہو، چوراہوں پہ وہ آدمی جو نبی کی نعت سن رہا ہو اور سنتے سنتے وہ نبی کی سنت پہ آ گیا ہو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ سب شیطانی ہتھکنڈے ہیں، سب شیطانی ہتھکنڈے ہیں. اس لیے جو علم، جو ایمانی قوت، جو ایمانی طاقت آپ کو استاد کے پاس بیٹھ کر، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو ایمانی قوت حاصل ہوگی، میں خدا کی قسم، میں آپ کو قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ موبائل پر دنیا کے سب سے بڑے اللہ کے ولی کا بیان سنیں. آپ اپنی بستی کے کسی مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، جو قوت وہاں سے لے کر کے آپ اٹھیں گے، موبائل میں سب سے بڑے اللہ والے کا بیان سن کر کے اپنے ایمان میں ذرہ برابر قوت لے کے نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہدایت چلایا ہے تو ہدایت کی شے بھی چلائی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اس کے لیے اللہ نے ہدایت کی کتاب اتاری اور ہدایت کی کتاب کے لیے ہدایت کے افراد بھی بنائے. بہرحال تو اس کی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے آپ کو موبائل سے کیا کریں گے، کیا کریں گے بولو. بہت مشکل ہے لیکن کوشش کرنا، اگر کچھ بننا ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر کچھ بننا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. میں ہر بڑے سے، چھوٹے سے، بچے سے، بچیوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے بارے میں سوال کرے گا، میں نے کیا تھا روشنی، کس نے دیا تھا، یہاں میں کہاں سے لے کر آئے تھے؟ اللہ آپ نے دیا تھا. کہا دیا، میں نے استعمال کس کے لیے کیا؟ ہاتھ سے موبائل چلاتے تھے، یہ ہاتھ کس نے دیا تھا؟ یہ انگلی کس نے دیا تھا؟ اس کے اندر طاقت قوت کس نے دیا تھا؟ موبائل چلاتے تھے، دماغ کس نے دیا تھا؟ اللہ نے سب کچھ میں نے دیا، استعمال میرے ہی خلاف کیا. کہیں گے نا، باپ کہے بیٹا میرے گھر میں کھاتا ہے اور مجھے وقت دکھاتا ہے، نکل میرے گھر سے. کیا کریں گے؟ اس لیے بہرحال توبہ کرو انشاءاللہ اور نیت کرو، جو دیکھ لیا اللہ معاف کر دے. انشاءاللہ اب اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں گے.
ٹھیک ہے، اور ہم نماز کی پابندی کریں۔ آپ کو بات آتی ہے، آپ جب اپنے اس مقصد سے نکلیں گے، آپ جب اپنے اس مقصد سے نکلیں گے، بس کوئی آج یہ نہیں پوچھے گا یہ زاہدہ کیا پڑھتی ہے، عابدہ کیا پڑھتی ہے، عبد الرحمن کیا پڑھتا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ مگر سر سے لے کر کے پاؤں تک، اور آپ کے بول، آپ کی عادت، آپ کے چال، ان چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ یہ نتیجہ نکالیں گے یہ بچہ کہاں پڑھتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ جیسے کوئی بڑے نظر آ گئے، السلام علیکم، گھر میں داخل ہوا، السلام علیکم، گھر میں داخل ہوا، امی سوئی ہوئی تھی، تھوڑی خدمت کر لیا، والد سوئے ہوئے تھے، خدمت کر لیا۔ ابا یہ نہیں کہیں گے بیٹا اس کو سبق سنا دے قرآن کیا پڑھا، امی نہیں کہہ رہی ہے بیٹا سبق سنا دے کیا پڑھا، لیکن جیسے دیکھ رہی ہے امی کہ میری بیٹی آئی، میرا بیٹا آیا، فوراً آ کر میرا بیٹا میری خدمت میں لگ گیا، اماں خوش ہو گئی، دل سے دعا نکلی، الحمدللہ میرے بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے۔ اور انسان ماں باپ کی دعا سے بنتا ہے، ماں باپ کی دعا سے بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا معلوم نہیں۔ کہ یا رسول اللہ کچھ نشانی بتا دیجئے۔ آقا نے فرمایا جب بیٹی اپنے ماں پہ غصہ کرنے لگے تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے، اور جب بیٹا اپنے باپ کو نافرمان بن جائے، یعنی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ زبان درازی کرنے لگے، تب سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں، اپنے والد کی خدمت کریں گے، اپنی والدہ کی خدمت کریں گے۔ ہماری زندگی کا بننا یہاں رکھا ہوا ہے۔ ماں کے دل سے دعا نکلے گی، باپ کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ کی قسم یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندی کے انجام تک، بلندی کی بالکل اونچائی تک اللہ پہنچا دے گا، جس کو ماں باپ کی دعا لگ گئی۔ اور دعا لگے گی آپ کی کتاب پڑھنے سے نہیں لگے گی، آپ کی خدمت کرنے سے لگے گی۔ کس سے لگے گی؟ ماں باپ کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے امام ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، دن بھر حدیث پڑھاتے رہتے تھے، رات میں گھر جاتے ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھ جاتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھ جاتے، اور ماں کے پاؤں دباتے 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 ماں کے تلوے کو زبان سے صاف کرنا شروع کرتے۔ ماں کہتی بیٹا شافعی کیا کر رہا تو؟ محمد کیا کر رہا ہے؟ پورے دن پڑھا کر کے آیا ہے، تھکا ماندہ آرام کر لے۔ کہنے لگے اماں پورے دن کی محنت، تھوڑی دیر تیرے پاؤں کے پاس بیٹھ جانا، اس کا مقابلہ پورے دن کی محنت نہیں کر سکتا۔ اور اماں تو سمجھتی ہے کہ میں تیرے پاؤں چومتا ہوں، اللہ کی قسم پاؤں تیرے لیے ہے، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیرے پاؤں کے نیچے میری جنت رکھی، پاؤں کے نیچے میری جنت رکھی ہوئی ہے۔ اماں میں تمہارے پاؤں نہیں چاٹتا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے جنت کی دیوار چاٹتا ہوں۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، ہمارے گھر والے ہماری زندگی کی تبدیلی دیکھتے ہیں۔ بچہ ہمارا پہلے آتا تھا، کبھی کپڑا ادھر اتار کر کے پھینک دیا، کبھی ادھر پلیٹ بجا دیا، کبھی اماں کچھ کھانے کے لیے مل گیا الحمدللہ، جاتے ہی سلام کیا الحمدللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ کے مدرسے کا اور آپ کے مکتب کا اور آپ کے اساتذہ کا، یہ چیزیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں وہ آپ کی تعلیم سے نہیں ہوگی، آپ کے آداب سے ہوگی۔ تعلیم مدرسے کے اندر ہے اور آداب مدرسے کے باہر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ گھر جاتے ہی، گھر میں داخل ہوتے ہی کیا کریں گے؟ اپنے ماں باپ کو سلام کریں گے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے دعائیں ملتی ہے، دعاؤں سے خدا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ کہ ہم اپنی پڑھائی مکمل کریں گے، اپنی پڑھائی مکمل کریں گے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں
اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی کی دعا کیا کیجئے، رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے علم کی زیادتی طلب کیا کیجئے، اللہ سے علم نافع مانگنا، نماز کی پابندیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اے اللہ ہمیں علم نافع عطا کر دیجئے، اور اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنا۔ ہمارا ایک ساتھی ہے مولانا سولو مزہ ہو رہی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم یہاں پڑھائی کرتے تھے، ہمارے تین استاد دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ تو سعود ہمارا جو ساتھی وہ کہنے لگا ہم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، ہمارے استاد خواب میں آئے لکڑی لے کر اور لکڑی مارنا شروع کر دیا اور کہا مربوط سویا ہوا ہے، اٹھ جلدی، آگے جلدی آنکھ کھلا دکھا رہے تو صبح ہو رہی۔ ایسی استاد کی فکر ہوتی ہے، ایسی استاد کی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے استاد نے ہم کو مارا، ایمان پر استاد نے اگر رکھ بھی دیا تو یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ بہت سارے بچے بیچارے کمچی کھا کر کے پڑھائی چھوڑ دیں، اللہ کی قسم یہ تو ڈاکٹر جیسے کسی کا پیٹ چیرتا ہے نا، اس کو مارنے کے لیے نہیں چیرتا، اس کو بچانے کے لیے چیرتا ہے۔ آپریشن کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ مارنے کے لیے کہ بچانے کے لیے؟ تو بچانے کے لیے کرتا ہے نا کہ جو بچ جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما اہل وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما اہل وفعل بنا مان اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے زمین و آسمان کے تنے تنہا خالق و مالک، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، بے شک رحیم ہے، کریم ہے، مولا ستار ہے، غفار ہے۔ اے اللہ ہر پل تیرے احسانات ہیں، اے اللہ تیری نعمتوں کی بارش ہے۔ اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ قدم قدم پر تیرے حکموں کو توڑا ہے، اے اللہ قدم قدم پر تیرے حکموں کو پامال کیا ہے، اے اللہ 100% مجرم ہے، اے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک، اے اللہ جسم کا رواں رواں گناہوں کی سمندر میں ڈوبا پڑا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے اللہ ہم اپنے مغفرت کی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم اپنی بدعمالیوں پہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما کر اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، اللہ سچی توبہ نصیب فرما، اللہ سچی توبہ نصیب فرما، اللہ ایمان صحابہ نصیب فرما، اے اللہ احسان والی نماز عطا فرما، مولا نفع والا علم عطا فرما، اللہ تو اپنا دھیان نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اخلاق کو اعلیٰ اور عمدہ بنا، اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما، اے اللہ ہم جان مال اپنی زندگی اپنی صلاحیت اور اے اللہ اپنی ساری چیزیں اللہ تیرے حکموں پر لگا سکیں، اے اللہ تیرے دین پر کھپا سکیں، اے اللہ وہ توفیق ہمیں عطا فرما، مولا ہر قسم کے خرافات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، یہ چھوٹے چھوٹے آج کے بچے ہیں، اے اللہ یہی ہمارے آنے والے وقت کے مستقبل کی، اللہ یہ بڑے ہیں، اے اللہ تربیت تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، اے زندگی دینے والے مولا، اے روزی دینے والے مولا، اے سانسیں چلانے والے مولا، ہم تجھ سے اللہ ایک ایک بچوں کی ہدایت اور تربیت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہماری بھی اور اللہ ان تمام بچوں کی، اللہ ان تمام بچوں پر محنت کرنے والوں کی اے اللہ تو پوری پوری تربیت فرما، مولا پوری پوری ہدایت نصیب فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جتنے مکاتب ہیں اور مراکز ہیں اور خانقاہیں ہیں اور مدارس ہیں، اے اللہ دینی تحریکیں ہیں، اے اللہ دینی تحریک کے کام کرنے والے ہیں، اے اللہ اپنے آپ کو کھپانے والے ہیں، اے اللہ اور دین پر جو جس لائن سے اے اللہ دین کی نصرت کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کی محنتوں کو اور نصرتوں کو اور اے اللہ قبول فرما کر اے اللہ اجر کی شکل میں بہترین ہدایت نصیب فرما۔
اے اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، ہر ایک کی قربانیوں کو قبول فرما، جانی مالی قبول فرما، اے اللہ قبول فرما کر اللہ دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما، اللہ دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما، اللہ دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں لیکن اے اللہ یہ باطل کی آنکھوں میں کانٹوں سے بھی زیادہ تیز چبھ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ آئے دن ہمارے مکتبوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ اے اللہ ان کی مکاروں پر، اللہ ان کی مکاریوں پر اے اللہ تیری تدبیر غالب ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے مکتبوں کی اور ہمارے مدرسوں کی، اے اللہ دینی محنت کرنے والوں کی، اے اللہ دینی جگہوں کی، اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما، اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کا باطل اپنے اسباب کے ساتھ اے اللہ دینی کام کرنے والوں کو بھی اور اے اللہ دینی جگہوں کو بھی اے اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے رب، اے کل کمزوروں کی مدد کرنے والے، اے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے مولا، اے میرے پیارے اللہ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ مکتب ختم ہو گئے، اللہ اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے، اے اللہ اگر یہ علماء کی جماعت ختم ہو گئی تو اے اللہ پھر ہمیں دین کون سمجھائے گا؟ اللہ ہمیں دین کون بتائے گا؟ اللہ تیرا تعارف کون کرائے گا؟ اللہ تیری پہچان کون کرائے گا؟ اے ہمارے پیارے اللہ، اے اللہ ان مکتبوں کی حفاظت فرما، اللہ ان مدرسوں کی حفاظت فرما، دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی کا یقین نصیب فرما، اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی کا یقین نصیب فرما، اے اللہ جنت کا شوق نصیب فرما، اے اللہ جہنم کے ہلاکت سے اور جہنم کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کی آگ سے، اے اللہ تو اپنے محبوب کی ایک ایک امتی کی حفاظت فرما، اللہ تو اپنے ایک ایک محبوب، اے اللہ اپنے محبوب کی امتی کی حفاظت فرما، اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ کی ایک ایک مسلمانوں کی مغفرت فرما، اللہ ایک ایک مسلمانوں کی مغفرت فرما، اللہ اے اللہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اے اللہ شفا کی امید لگائے، اے اللہ بستروں پر اے اللہ تیرے رحمت کی طرف اللہ ٹک ٹکی باتیں دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ صحت کلی عطا فرما، اے اللہ بہت سارے مسلمان ہیں اے اللہ جو بے گناہ جیل کی سلاخوں پہ قید ہیں، اے اللہ تو ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ تو ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اور عمل میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی ریاکاری سے، دکھاوے سے، شہرت طلبی سے، اے اللہ حب جاہ سے، حب مال سے، حب دنیا سے، اے اللہ پوری حفاظت فرما، مولا پوری حفاظت فرما، اللہ پوری حفاظت فرما، اللہ ایک ایک بچوں کو کامیاب فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، اللہ ان کے گھر والوں کی روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ایک ایک ایمان والوں کے دلوں کو اے اللہ مکتب کی طرف، اے اللہ مکتبوں اور مدرسوں کی طرف، اے اللہ خانقاہوں اور مسجدوں کی طرف اے اللہ پلٹا دے، اے اللہ مائل کر دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں مکاتب کی عظمت، مدرسوں کی عظمت، علماء کی عظمت، دینی تحریکوں کی عظمت، دینی محنتوں کی عظمت اے اللہ ہمارے سینوں میں بیٹھا دے، اے اللہ اس کی عظمت ہمیں سمجھا دے، اور اے اللہ اس پر ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی اور ایک ایک مسلمانوں کو بھی اے اللہ تو اس پر لگا دے، اے اللہ تو اس پر لگا دے، اے اللہ تو اس پر لگا دے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا، ہمارے بارے میں تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ ہمارے بارے میں تو بہتر جانتا ہے، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، مانگنے سے بہتر عطا کر دے مولا، امید سے زیادہ عطا کر دے مولا، جب تک زندہ رکھ مولا، اسلام پر زندہ رکھ مولا، ایمان والی موت نصیب کر، اے اللہ ایمان والی موت نصیب کر، اللہ ایمان والی موت نصیب کر، اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ مطلب اللہ تیری آنکھوں سے کچھ اوجھل نہیں ہے، اللہ تجھے معلوم ہے، تو سب جانتا ہے کہ اللہ اس کی کیا کیا ضرورتیں ہیں،
اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اس کی تمام ضرورت ہے، اے اللہ اس مکتب میں کام کرنے والوں کی، اے اللہ تمام کی، اللہ ضرورتوں کے پورا ہونے میں اللہ خود آسانی کا معاملہ ہے۔ اے اللہ غیبی دروازے کھول دے، غیبی نصرتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ہم سب کا بن جا، اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ہم سب کا بن جا، اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔